اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہ لگا کر اس میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والوں کی برائی سے جب وہ حسد کرے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے، یعنی پناہ مانگنے والی صورتیں۔ جادو، جنات، شیطان اور تمام مخلوقات کے شر سے پناہ مانگنا۔ ان صورتوں کے نازل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے کلمات کے ذریعے پناہ مانگا کرتے تھے، مگر جب یہ صورتیں نازل ہوئیں اس کے بعد آپ نے دوسرے کلمات پڑھنا ترک کر دیے۔ سورہ فلق جادو، جنات، ہر قسم کے شر اور خصوصی طور پر حسد سے اللہ کی پناہ یا پروٹیکشن مانگنا ہے، یعنی سورہ فلق ہر قسم کے بیرونی پروٹیکشن یا حفاظت کے لیے ہے، یعنی بیرونی طور پر جو جادو، حسد، شر، آفات، مصیبتیں ہم پر حملہ آور ہوتی ہیں ان سے اللہ کی حفاظت یا پروٹیکشن مانگنا ہے۔ آج ہم بیرونی طور پر بہت سی مصیبتوں کا شکار ہوتے ہیں مگر اللہ سے حفاظت طلب نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں علم ہی نہیں ہے، اگر علم ہے تو یقین کی حد تک نہیں کہ ہم اس سورہ کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیں۔ یہ صورتیں اللہ کا بہت بڑا انعام ہیں۔ سورہ فلق تمام بیرونی خطرات سے حفاظت کے لیے اکسیر ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ ان کو نبی ہوتے ہوئے بھی اللہ کی حفاظت یا پناہ چاہیے تھی، اور ہم تو ایک عام انسان ہیں، ہمیں تو چاہیے ہی چاہیے۔ وہ روز رات کو سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے ہاتھ اپنے جسم پر پھیرتے تھے، اور آپ کا یہ معمول زندگی کی آخری رات تک رہا، کبھی ناغہ نہ کیا۔ ہمیں بھی اگر جادو، حسد اور ہر قسم کے شر سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو اس سورت کو رات کو پڑھنا اپنا معمول بنانا ہوگا، اور سننا کے طریقے سے، اور اپنے بچوں پر اگر وہ خود پڑھ سکتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ یہ سورہ پڑھ کر ان پر بھی ہاتھ پھیریں۔ معوذتین کو پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر جادو سے ہمیں واسطہ نہ بھی پڑے مگر مخلوق کے شر اور حسد سے تو ہمیں روزانہ واسطہ پڑتا ہے۔ حاسدوں کے حسد سے اور مخلوقات کے شر سے اپنا اور بچوں کا بچاؤ کرنا ضروری ہے۔ حاسد ہمارے آس پاس ہی ہوتے ہیں، کسی لمحے بھی کسی کے دل میں حسد پیدا ہو سکتا ہے۔ ابو جہل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، حسد کی وجہ سے ایمان نہ لایا۔ وہ خود کہتا تھا کہ ہمارا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندانوں کا مقابلہ تھا، انہوں نے کھانے کھلائے، سواریاں دیں اور عطیے دیے تو ہم نے بھی دیے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم میں ایک نبی ہے جس پر وحی اترتی ہے، بھلا اس میدان میں ہم ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اسے ہرگز نہ مانیں گے اور نہ تصدیق کریں گے۔ اللہ کے جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی پناہ طلب کی جب بے سر و سامانی کی حالت میں فرعون جیسے متکبر انسان کو دعوت حق دی اور اس نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے اس بات سے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو۔ سورہ دخان۔ یہ ثابت قدمی وہی شخص دکھا سکتا ہے جس کو یہ یقین ہو کہ رب کی طاقت سب سے بڑی ہے، اور جسے اس کی پناہ حاصل ہو اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔
میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی۔ پناہ وہ اس وقت طلب کرتا ہے جب انسان سمجھتا ہے کہ وہ کمزور ہے، وہ بیرونی خطرات، آفات، شر، حسد، جادو، جنات یا کسی بھی شکل میں شر ہو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو وہ محسوس کرتا ہے کہ عالم اسباب پر حکمران ہستی کی پناہ طلب کرے، وہ اس کی ضرور حفاظت کرے گی۔ بندہ خدا کا کام یہ نہیں ہے کہ خدا سے بے نیاز ہو کر اپنے آپ پر بھروسہ کرے، بلکہ جہاں بھی محسوس ہو کہ دنیاوی اسباب اختیار کرنے کے باوجود اپنی حفاظت نہیں کر سکے گا، فوراً اللہ کی پناہ طلب کرے، بلکہ دنیاوی اسباب اختیار کر کے بھی یہ سمجھے کہ حقیقت میں اللہ نے بچانا ہے، یہ سبب تو ایک ذریعہ ہے۔ اگر باقی شرور کا ذکر نہ بھی کیا جاتا تو تمام قسم کے شر سے پناہ کے لیے یہ فکرہ ہی کافی تھا کہ میں پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ چند مخصوص شرور سے پناہ مانگنے کا ذکر یہ بھی معنی دیتا ہے کہ عام طور پر میں تمام مخلوق کے شر سے پناہ مانگتا ہوں اور خصوصی طور پر ان شرور سے پناہ چاہتا ہوں، ان شرور سے جو واقعہ ہو چکے ہیں اور ان سے بھی جو واقعہ ہونے والے ہیں۔ تیری پناہ کا محتاج ہوں۔ رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے، حدیث کے مطابق جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو شیاطین ہر طرف پھیل جاتے ہیں، لہٰذا اپنے بچوں کو گھروں میں سمیٹ لو اور جانوروں کو باندھو جب تک کہ رات کی تاریکی ختم نہ ہو جائے۔ ہمارے بزرگ اس بات کا خاص خیال رکھتے تھے کہ بچے رات کو زیادہ دیر گھر سے باہر نہ رہیں، مگر آج کل اس کا بالکل خیال نہیں رکھا جاتا۔ بلیک میجک برحق ہے، یعنی ہو جاتا ہے، اس لیے جادو کرنے والا اور جادو کروانے والا کافر ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تو کیا وہ کسی عامل یا کسی بابا کے پاس گئے؟ نہیں، اس وقت بھی اس قسم کے لوگ موجود تھے اور اپنی دکانیں چمکا رکھی تھیں۔ اول تو جادو کا اثر اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو کا اثر ہوا تو اللہ کے اذن سے ہوا، اور اس میں بھی اللہ کی حکمت اور مصلحت تھی کہ امت کو قیامت تک کے لیے جادو، جنات، حسد، اندرونی اور بیرونی شر سے بچاؤ کرنے والی صورتیں نصیب ہوئیں، اور اگر آپ نماز میں ایک رکعت بھول گئے تو امت کو سجدہ سہو نصیب ہوا، اور جب آپ نے یہ صورتیں پڑھیں تو جادو کا اثر جاتا رہا، لہٰذا ہمیں کسی بابا یا روحانی بابا کے پاس مارے پھرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمیں یہ صورتیں خود پڑھنی چاہیے۔ جب بھی کوئی مصیبت یا پرابلم آتی ہے تو اسے جادو سمجھ لیا جاتا ہے، حالانکہ وہ تو آنی ہی ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو اس کے ذریعے آزمانا ہے۔ سنت کے مطابق اگر ان دونوں صورتوں کو پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ جادو، شر، جنات کا اثر نہیں ہوگا۔ حسد سے بچنے کا نسخہ یہ ہے کہ شو آف یا دکھاوا نہ کیا جائے تاکہ حسد پیدا ہی نہ ہو اور ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے، اور حسد کرنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی آگ کو۔